میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا 8 ماہ کی پریگنینسی ہے. مجھے 10 سے 15 دنوں میں میری ڈلیوری ہو جائے گی. اب یہ حافظہ ہیں اور 8 ماہ کا ان کے پیٹ میں بچہ ہے. شوہر فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے لو میرج کی تھی. اب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لڑکے کے والدین کو بھی مسئلہ تھا, آپ کے والدین کو بھی مسئلہ تھا, پھر آپ کو کیا نوبت آئی کہ آپ نے نکاح کی؟ بس میں پسند کرتی تھی, وہ بھی پسند کرتے تھے, عزت دیتے تھے, اس وجہ سے. اگر کوئی دیکھنے والا بھائی, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے نکاح کرنا ہے, تو دیکھنے والا بھائی کوئی ایسا جو استطاعت رکھتا ہے وہ آپ کی ڈلیوری کروا دے اور آپ کو بولے میں آپ کے بچے کو بھی سنبھالتا ہوں اور آپ کو بھی سنبھالتا ہوں, تو اسے نکاح کر لیں گے؟ بالکل پکی بات ہے, لیکن وہ دل سے ہمیں قبول کرے. السلام علیکم, آپ پوزیٹو پاکستان دیکھ رہے ہیں. مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. ناظرین کرام, اس وقت میرے ساتھ ایک حافظہ موجود ہیں جو کہ حاملہ بھی ہیں. ان کے شوہر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, انتقال کر گئے ہیں, اور یہ اس وقت میڈیا پہ کیوں آئی ہیں, کیا مجبوری بنی ہے, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. مجھے بتائیے گا کیا مجبوری بنی ہے, آج کیوں آپ میڈیا پہ آئیں؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا 8 ماہ کی پریگنینسی ہے. مجھے 10 سے 15 دنوں میں میری ڈلیوری ہو جائے گی. تو شوہر کو انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 2 ماہ ہو گئے ہیں. 2 ماہ ہوئے شوہر کو انتقال ہوئے اور 8 ماہ کا آپ کے پیٹ میں بچہ ہے. جی بالکل. تو کس طرح سروائیو کر رہی ہیں؟ شوہر فوت ہو گیا ہے, یہ بچے کی ڈلیوری کس طرح ہوگی؟ بہت مشکل سے میرا گزارا ہو رہا ہے. میں نے لو میرج کی تھی تو اس وجہ سے میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. میرے سگے ماں باپ بہن بھائی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے, سب نے چھوڑ دیا ہے. لو میرج کی تھی, ظاہر سی بات ہے, لو میرج میں آپ والدین کو بھی بتا سکتی تھی. والدین کی مرضی کے بغیر کی تھی شادی؟ جی کیونکہ ان کو ذات کا مسئلہ تھا, اس وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا. کیا ذات تھی ان کی, کس طرح ان کو کس ذات کا تھے جو مسئلہ آ رہا تھا؟ وہ شیعہ تھے, اس وجہ سے. شیعہ تھے تو اس وجہ سے. جی بالکل. ناظرین دیکھیں کہ فرقوں نے ہمیں کس طرف بانٹ دیا ہے. اب ایک روحانی رشتہ ہے, اب دیکھیں کہ نکاح سنت ہے. اب اس کو بھی فرقوں میں اگر بانٹیں گے تو آپ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہ حافظہ ہیں اور 8 ماہ کا ان کے پیٹ میں بچہ ہے. شوہر فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے لو میرج کی تھی. اب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو آپ کے والدین کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے شوہر فوت ہو گئے ہیں؟ جی بالکل, لیکن پھر بھی وہ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کوئی آپ آخر ان کی بیٹی ہے نا, ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ کے ہسبینڈ بھی انتقال کر گئے, اب تو آپ کو واپس بلا لینا چاہیے نا. بس انہیں یہی ناراضگی ہے کہ ہمارے خلاف جا کے اس نے شادی کی ہے, تو کچھ بھی ہو جائے یہاں آنے سے منع کیا اپنی طرف واپس. تو بھائی بہن بھی سپورٹ نہیں کرتے؟ کوئی سپورٹ نہیں کرتا. میں گھر میں سب سے بڑی ہوں, بہن بھائی چھوٹے ہیں. وہ ماں باپ جو کہیں گے انہوں نے وہی کرنا ہے. تو سسرال والے بھی نہیں پوچھتے کہ کس طرح زندگی گزاری ہو, کیا مقصد ہے؟ نہیں, ان کو بھی اس رشتے سے مسئلہ تھا, اس وجہ سے. سسرال والوں کو بھی, مطلب لڑکے کے والدین کو بھی مسئلہ تھا, آپ کے والدین کو بھی مسئلہ تھا, پھر آپ کو کیا نوبت آئی کہ آپ نے نکاح کی؟ بس میں پسند کرتی تھی, وہ بھی پسند کرتے تھے, عزت دیتے تھے, اس وجہ سے. جب وہ زندہ تھے تب آپ خوش تھی؟ جی بالکل. بچے کتنے ہیں آپ کے ٹوٹل؟ میرا کوئی بچہ نہیں ہے, ابھی شادی کو 1 سال ہوا ہے, 8 ماہ کی پریگنینسی ہے. دیکھ لیں ناظرین کہ ایک لڑکی جو لو میرج کرتی ہے گھر والوں کی مرضی کے بغیر, حالانکہ آپ اگر کسی کو پسند کرتی ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نکاح کی دعوت بھیجیں. حضرت ختیجہ نے خود دعوت بھیجی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ نکاح کس طرح ایک اچھا پیغام دیتا ہے کہ آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے نکاح کریں. تو انہوں نے نکاح کر لیا تھا لیکن والدین کی مرضی کے بغیر, تو والدین ان سے ناراض بیٹھے ہیں. تو حالانکہ والدین کو چاہیے کہ آپ کی بیٹی ہے, آپ اس کو دیکھیں, اس کو سنبھالیں. اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا, اگر یہ کسی غلط ہاتھ میں لگ گئی تو پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اب آپ کیا چاہتی ہیں, کیا کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ بس میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی نکاح کر لے جو مجھے اور میرے بچے کو دل سے قبول کرے. آپ رہ کہاں پہ رہی ہیں؟ میں ایک کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں, اس کا بھی 2 ماہ سے ہم نے کرایہ نہیں دیا. اس کی بھی بہت پریشانی ہے, وہ بھی آ کے تنگ کرتا ہے. میں کوئی جاب بھی نہیں کر سکتی. میرا یہاں پہ آنے کا یہی مقصد ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھ سے نکاح کرے, مجھے اور میرے آنے والے بچے کو دل سے قبول کرے, عزت دے. تو 2 ماہ کا کرایہ بھی دینا ہے, 8 ماہ کا پیٹ میں بھی بچہ ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ڈیلیوری کروا پائیں گے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, میرا کوئی سہارا نہیں ہے, سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اگر کوئی دیکھنے والا بھائی, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے نکاح کرنا ہے, تو دیکھنے والا بھائی کوئی ایسا جو
استطاعت رکھتا ہے وہ آپ کی ڈلیوری کروا دے اور آپ کو بولے میں آپ کے بچے کو بھی سنبھالتا ہوں اور آپ کو بھی سنبھالتا ہوں، تو اسے نکاح کر لیں گے؟ جی بالکل، پکی لیکن بات ہے، کوئی دھوکہ فراڈ تو نہیں ہے؟ بالکل پکی بات ہے، لیکن وہ دل سے ہمیں قبول کرے، دل سے قبول کریں، جی عزت دے. عزت دے. تو یہ ناظرین کی کہانی آپ نے سنی ہے، اور اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ کے جیسی جو لڑکیاں جو لو میرج کرتی ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں ان ماں باپ کو کہ اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ ذات نہ دیکھیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہماری بیٹی یا بیٹا جس چیز میں خوش ہے اسی چیز میں ماں باپ کی خوشی ہونی چاہیے. اور اپنی اگر آپ کی بیٹی پہ یہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو اپنی بیٹی کو سپورٹ کریں. تو اگر آپ کے والدین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا پیغام دیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کا دل دکھایا ہے، تو اس کے لیے وہ مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ مجھے قبول کر سکتے ہیں تو دوبارہ مجھے اپنے پاس بلا لیں. دوبارہ اپنے پاس بلا لیں. الفاظ سے آپ کو تکلیف نظر آ رہی ہوگی اس بچی کی، تو اگر ان کے والدین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدا را ان کو واپس بلائیں اپنے پاس، تاکہ یہ آپ کے پاس رہیں، نہ کہ غلط ہاتھ میں چلی جائیں. مجھے اجازت دیں اس امیدی یقین کے ساتھ کہ آپ ان کی بھرپور مدد کریں گے. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.